کراچی کے ایک پوش علاقے کے ایک گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون جو 25,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر اس گھر میں کام کرتی تھی، وہ کیسے کروڑ پتی بن گئی؟ یہ وہ سوال ہے جو ان دنوں سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے، اور پھر لوگ اس کے بارے میں مختلف طرح سے باتیں بھی کر رہے ہیں کہ اس نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس علاقے میں وہ رہتی ہوگی لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ کسی کے گھر میں ایک معمولی ملازمہ ہے، اور ایک معمولی ملازمہ کیسے کروڑ پتی اور پھر گاڑیاں اور پلاٹس اور باقی چیزیں، جیولری، اتنا کچھ اس کے پاس کیسے آ گیا؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اب بہت سے سوال ہمارے ذہن میں بھی آتے ہیں، اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنانے کا سوچا کیونکہ ہماری کمیونٹی کے بھی بہت سے لوگ اسی طرح گھروں کے اندر کام کرتے ہیں۔ نہ صرف حضرات کام کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہماری بہت سی جو خواتین ہیں وہ بھی، اگر ہم گاؤں کی بات کر لیں تو گاؤں میں بھی، چھوٹے شہروں کی بات کر لیں تو اس میں بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بڑے شہروں کی بات کرتے ہیں جیسے کہ کراچی ہے، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، یا اس کے علاوہ جو دوسرے بڑے شہر ہیں، ہماری کمیونٹی کے بہت سے لوگ اسی طرح گھروں کے اندر کام کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ سوچا کہ ان تک یہ بات پہنچائی جائے، وہ اس بات کو دیکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے، اور پھر یہ کہ خدا کا پاک کلام کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی طرف آئیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان چوری کرتا کیوں ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی خواہشات کو حد سے زیادہ بڑھا لیتا ہے، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہوتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ میرے لیے ناکافی ہے، اور اس طرح سے وہ اصل میں اپنے خدا کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ خدایا جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے یہ میرے لیے ناکافی ہے، اس لیے میں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چوری کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو خدا نے ایک گائیڈ لائن دی ہے، اور اگر ہم شریعت کی کتابوں کی بات کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 15ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر قادر مطلق خدا نے احکامات دیتے وقت اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ تو چوری نہ کرنا، بلکہ چوری کرنے کی بجائے خدا نے اپنے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تو محنت کر کے اپنا سارا کام کاج کرنا، یعنی کہ چوری کرنے کے بجائے خدا نے محنت کرنے پر زور دیا ہے۔ ہم محنت کریں اور اپنی ضروریات کے لیے کمائیں، زیادہ سے زیادہ کمائیں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنی محنت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے خدا پر ایمان بھی رکھیں، یقین بھی رکھیں، بھروسہ بھی رکھیں، تاکہ وہ ہماری محنت پر، ہماری مزدوری پر اپنی طرف سے برکت کو شامل کرے، تاکہ ہماری خواہشات بھی پوری ہوں اور ہماری ضروریات بھی پوری ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب ہم چوری جیسے گناہ کی بات کرتے ہیں تو لغت کے مطابق چوری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی اور کا مال چھپ کر اڑا لیتے ہیں، کسی اور کا مال یا کسی اور کی کوئی چیز جو آپ کی نہیں ہے، آپ جب چھپ کر اسے لے لیتے ہیں، چرا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چوری کر رہے ہیں۔ اور خدا کا پاک کلام بار بار ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، اور ایسا دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر لالچ آ جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اور یہ چیز ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور ہم اس کو درست طریقے کے ساتھ حاصل کرنے کی بجائے، دیکھیں کوئی بھی چیز دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ سوال
آ سکتا ہے، خواہش جنم لے سکتی ہے، لیکن اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں، آپ مزدوری کریں، زیادہ محنت کریں، زیادہ کمائیں، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے خدا پر بھروسہ بھی رکھیں تاکہ وہ آپ کی ضروریات کو اور آپ کی خواہشات کو پورا کرے۔ اب جب ہم چوری جیسے گناہ کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب سے دنیا میں معاشرتی نظام قائم ہے، چوری اسی وقت ہی سے انسان کرتے آئے ہیں، اور تقریباً 6000 قبل از مسیح میں مصر میں پہلی بار تالے اور چابی کا استعمال شروع ہوا، اور یہ بالکل عام سا تالا اور عام سی چابی تھی جو لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جیسے جیسے انسانی معاشرے نے ترقی کی ہے، اسی طرح جو سیکیورٹی کا نظام ہے وہ بھی کس طرح آگے بڑھا ہے، اور سیکیورٹی کے نظام نے بھی ترقی کی ہے۔ جدید سے جدید طریقے ہیں چوری سے بچنے کے لیے اور اپنے مال کو چوری سے بچانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ڈاکے ڈل جاتے ہیں، آج بھی مال چرا لیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیں جتنے مرضی سیکیورٹی کیمرے آپ لگا لیں، جتنے مرضی سیکیورٹی گارڈ آپ کھڑے کر لیں، لیکن یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایک انسان خدا کی دی گئی نعمتوں پر اس کا شاکر نہیں ہوگا، اس کا شکر ادا کرنے والا نہیں بنے گا، اس وقت تک یہ معاملات چلتے رہیں گے۔ انسان کا ضمیر ضرور اسے ملامت کرتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اس عورت کی بات کرتے ہیں، اسے بھی یہ پتا تھا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال مجھے نہیں چرانا چاہیے، تو بھی اس نے اپنی خواہشات کو اپنے سامنے رکھا اور ایسا کرتی رہی۔ اور جب قابو آ گئی ہے تو بہت سی باتیں ہمارے ذہن میں بھی آتی ہیں، بہت سی ایسے خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے، انسان جتنی بھی چوری کر لے ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ اور ایک پنجابی زبان کا محاورہ بھی ہے کہ 100 دن چور دا ایک دن ساتھ دا، ایک دن انسان ضرور پکڑا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ تنخواہ لے رہے ہیں، آپ محنت کریں، اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کو برکت دے، لیکن جب آپ انڈے کھانے کی بجائے، یہ بھی ایک محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے کہ جب آپ انڈے کھانے کے بجائے مرغی کو حلال کر دیں گے تو پھر آپ انڈوں سے بھی جاتے رہیں گے۔ اور اس عورت نے بھی ایسا کیا۔ اب یہ ان سے ڈیمانڈ کر سکتی تھی کہ میری تنخواہ بڑھا دی جائے، یا مجھے اس بات کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے میری ہیلپ کی جائے، میری مدد کی جائے، یا اور زیادہ اچھی طرح محنت کے ساتھ کام کرتی، اور میں بھی وہ اس کی تنخواہ خود ہی بڑھا دیتے، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا بھی ہے۔ سو درست طریقہ اپنانے کی بجائے اس عورت نے غلط طریقہ اپنایا۔ اب ظاہر سی بات ہے، پھر اب چونکہ وہ قابو آ گئی ہے، پکڑی گئی ہے، اب سزا تو اسے ملے گی، اور جو مال اس نے چرایا ہے، جو گاڑیاں اس نے بنا لی ہیں، جو اس نے پلاٹس لے لیے ہیں، یا جو جیولری اس نے چرائی ہے، اب وہ سب کچھ اسے واپس کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑھ کر وہ انسانی معاشرے میں بھی ایک مجرمہ کی حیثیت سے جانی جائے گی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ اپنی خدا کی نظر میں بھی گناہ گار بنی ہے۔ اور چونکہ ہمارے بھی بہت سے لوگ گھروں کے اندر کام کرتے ہیں، میری ان سے ضرور گزارش ہے کہ اگر وہ لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں تو ضرور آپ اس اعتماد کو برقرار رکھیے گا، تاکہ آپ کا یہ اعتماد برقرار رہے۔ اور سب سے بڑھ کر خدا نے آپ کو اپنے بیٹے اور بیٹی کے طور پر بلایا ہے، اور یہ گواہی ہے کہ آپ چونکہ اس کے لوگ ہیں اور آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے، اور اصل میں آپ کی ایمانداری اور آپ کی دیانتداری ہی آپ کی پہچان ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تمہیں انعام میں مل جائیں گی، لیکن تم پہلے میری راست بازی کی
تلاش کرو۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ بھی کہا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر دوسرے لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ اس کے ساتھ آپ اپنے خدا سے یہ دعا بھی ضرور کیا کیجئے جو یاکا کے بیٹے اجور نے کی، بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ ہمارا خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔